اور کمال۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگوں، آخر شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو ہم شہید کا مرتبہ سن رہے ہیں نا، مگر اب ذرا یہ بات غور سے سنیے۔ نبی پاک ایک حدیث میں میرا آقا نے فرمایا اول ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبه كله الا الدین۔ آقا فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں قرض معاف نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب جنازہ آتا نا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور جب قرض ہوتا تو آقا فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا فرماتے کہ کوئی قرض کا ضامن بن جائے پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حالانکہ جس کے اوپر قرض ہو، اس کا انتقال ہو، اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے ایک بار فرمایا، ایک جنازہ لایا گیا نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، اس پر قرض ہے۔ ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہو اور آسمان کی طرف بلند نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع دے گا۔ یعنی قبر میں روح گروی رکھ دی جاتی ہے، آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مقروض ہو کر مرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کتنا یہ چیز وبا عام ہو گئی ہے، لوگ لاکھوں روپے دبا لیتے ہیں، کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، بعد میں یہ بیان سنا جائے گا کبھی بھی قرض نہ لیں، قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں۔ ہاں آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا، قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے، بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے، اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے، بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ یہ نہ کیا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر، اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہ گار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں، پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں، اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو۔ لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں، نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں۔ فرمایا اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700، وہ بھی مقبول با جماعت نمازیں۔ جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے، وہ کیا جواب دے گا قیامت؟ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جن گناہوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان میں سے رب کریم کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان قرض لے کر مرے جس کی ادائیگی کے لیے مال نہ چھوڑے۔ تو یہ نہ کیا کریں۔ ہاں اب ایک اور پرابلم، پیسے لیے کاروبار میں تو چلتا رہتا ہے، بھائی کسی کا کریڈٹ ہے، کسی کا ڈیٹ ہے، میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی سے لینے ہیں، لیکن اس کو اچھی طریقے سے لکھت پڑھت کریں، وقت پر پیسے دیا کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس کو دینے وہ نہیں مل رہا یا آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو وصیت کر کے جائیں، اپنے بچوں کو بتا کر جائیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگلے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے کسی کو گھر میں بتایا نہیں میرے پیسے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے کسی کو رقم دینی ہے یا اس کی کوئی امانت میرے پاس ہے، میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے،
یہ بہت بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے جو عذاب قبر میں گرفتار کر سکتی ہے. بھائی اگر آپ کو کسی نے امانت دی ہے, کوئی رقم دی ہے, تو آپ لکھیں اس کو, اپنے بچوں کو بتائیں, اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے کچھ ہو گیا تو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری فیملی ہے, تمہیں یہاں سے مل جائیں گے, تاکہ اس کو بھی تسلی ہو. آج کل تو اچھا یہ بھی ہمارے لوگ بھی بڑے بھولے بھالے ہیں, کروڑوں روپے کا کاروبار کریں گے, گھر میں کسی کو نہیں جانتے, صرف اسی کو جانتے ہیں, نہ اس کے بیٹے کا پتہ, نہ گھر کا پتہ, بعض اوقات تو گھر کدھر ہے یہ بھی نہیں پتا. تو اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ہیں, تبھی تو شریعت کہتی ہے کہ لکھت پڑھت کر لیں, کوئی کانٹریکٹ کر لیں, 2 گواہ ہونے چاہیے, کل کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی چیز تو ہو. یہاں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن بالخصوص ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن پر لوگوں کا آتا ہے اور انہوں نے دینے کا انتظام پراپر نہیں کیا, کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے. ابھی میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ قبر کتنی بڑی ہماری منزل ہے. قبر میں اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر قرض چھوڑ کر نہ جائیں, اور اگر قرض چھوڑ کر جائیں تو اس کی وصیت ہو, اس کا انتظام ہو, اس کی سب سے پہلے دیکھیں نا, میت کے انتقال کے بعد شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کا مال ورثاء میں بعد میں تقسیم ہوگا, پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. لیکن میں نے اگر قرض بتایا ہی نہیں کسی کو, گھر والوں کو, اور بعد میں گھر والوں کی تربیت بھی نہیں کی, بھائی ابو مر گئے, بھائی اب ابو سے بات کریں, ہم نے نہیں دینا. بیٹے بھی ایسے کہہ دیتے ہیں. ان بیٹوں کو بھی چاہیے, ان اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ پر, مرحوم پر بوجھ نہ رکھیں قرض کا. کہ آپ نے حدیث پاک سن لی ہے کہ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا. اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے.